ہماری یہاں سیریز ہو رہی ہے بنگلہ دیش ورسز پاکستان کی, تو وہ آ گئے ہیں ہمارے جو بنگلہ دیشی پلیئرز ہیں. انہوں نے بھی ایک نا گلا کیا کہ جس ہوٹل میں ہم ہیں وہاں پہ انٹرنیٹ بہت سلو چل رہا ہے. پوری دنیا کے نیوز چینل پہ یہ خبر چل رہی ہے کہ بھئی بنگلہ دیش کے پلیئرز کو بہت زیادہ مسئلہ ہے, وہ اپنی فیملیز سے بات نہیں کر پا رہے. پاکستان از گوئنگ ٹو گو انٹو اے ڈارک ایج. ہم پتھروں کے زمانے میں جا رہے ہیں, یقین کیجئے کہ لوگوں کا بزنس ختم ہو رہا ہے. بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں یہاں سے بزنس وائنڈ اپ کر رہی ہیں. کوئی بھی ابھی تک ہائی کورٹ اس ایکس کی بندش کو ختم نہیں کروا سکی اور ایکس سٹل پاکستان میں بند ہے. اگر ہمیں یہ لگتا تھا کہ بھارت ہمارا دشمن ہے اور بھارت پاکستان کو سٹون ایج میں پھینکنا چاہتا ہے, بھارت پاکستان کا برا چاہتا ہے, تو یقین کیجئے بھارت کچھ بھی نہ کرے تو ہم خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی بار بار مار رہے ہیں. اور اب کی بار ہم نے کلہاڑی نہیں ماری, ہم نے سیدھا کلہاڑا مارا ہے اور پاؤں ہی کاٹ دیا ہے. ان کی نا پریورٹیز ٹھیک نہیں ہیں. اب آپ لوگوں کے لیے دو لفظ میں کہوں گا یا آپ دل میں ہی اپنے لیے دو لفظ کہیں گے؟ آپ وہ ہیں, سمجھ گئے؟ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اگر چیمپئنز ٹرافی میں بھی انٹرنیٹ نہ چل رہا ہوا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اب بہت زیادہ انسسٹ کیا جا رہا ہے کہ انڈیا بھی آئے. تو اگر انڈیا بھی یہاں ہوا, کوہلی نے اگر اپنے اہل خانہ کو میسج بھیجنا ہوا اور میسج نہ جا رہا ہوا, اور انوشکا اگر امرتسر آ گئی تو سر یہاں سے پرچی لے کے میں جاؤں گا اس کو ہاتھ میں دینے کہ کوہلی یہ کہہ رہا ہے. سر مجھے نہیں بھیجنا ساتھ, سر ہم کٹھے جائیں گے. پاکستان اور بنگلہ دیش آئی ہے, پاکستان میں ان کی 2 ٹیمیں آئی ہوئی ہیں اور ان کو پاکستان میں انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ ہے. انڈین میڈیا پہ بھی یہ خبریں چل رہی ہیں اور ویسے بھی یہ خبریں چل رہی ہیں. بھائی یہ فیئر پروپیگنڈا ہے, اس میں حقیقت کچھ نہیں ہے. ایک بات میں حقیقت ہے, پاکستان میں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے, بٹ وہ صرف ڈیٹا کے صارفین کے لیے ہے, وہ بنگلہ دیش کے پلیئرز کے لیے نہیں ہے. پاکستان میں جو لوگ وائی فائی چلاتے ہیں ان کو انٹرنیٹ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. بنگلہ دیش ٹیم کو 5 اسٹار پلس ہوٹل میں رکھا ہے لاہور میں, اور جو ان کی ٹیم اسلام آباد میں ان کو بھی, اور وہاں پہ اچھا خاصا وائی فائی چلتا ہے. انٹرنیٹ نہیں ہے اور یہاں پہ انٹرنیٹ آئے گا بھی نہیں. ایک بات یاد رکھیے, فائر وال یہ جو لگ گئی ہے, فائر وال کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے واٹس ایپ میسج سے لے کے آپ کے بینک اکاؤنٹ کے پاسورڈ تک ایک ایک چیز آپ کی حکومت کو پتا ہوگی. فائر وال کرتی کیا ہے؟ فائر وال میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں. آپ جب کوئی میسج کسی کو بھیجتے ہیں وہ انکرپٹڈ ہوتا ہے, یعنی وہ پہلے کوڈز میں کنورٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور جب وہ صارف تک جاتا ہے آپ کا میسج تو وہ ڈی کوڈ ہو کے اس میسج میں کنورٹ ہو جاتا ہے. رستے میں وہ کوڈ کی صورت میں رہتا ہے, کوئی نہیں جان سکتا کہ یہ کیا ہے. فائر وال کیا کرے گی, اس کوڈ کو رستے میں روکے گی, اس کو واپس میسج میں کنورٹ کرے گی, پھر حکومت کا جو ایک سسٹم الگوریتم بنا ہوگا وہ اس کو پڑھے گی کہ کیا لکھا ہے. کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو حکومت مخالف ہے, ریاست مخالف ہے یا ان کے مزاج کے منافی ہے. اس کو اگر وہ ہوگی تو بلاک کر دیا جائے گا, جا کے اس بندے کو اٹھا لیا جائے گا, یا پھر اس میسج کو آگے جانے دیا جائے گا اگر وہ نقصان دہ نہیں ہوگا ان کے لیے. یہ ہے فائر وال. اس کی وجہ سے کیا ہوگا دوستو, آپ کے بینکوں کے پاسورڈ تک جو ہے وہ انسیف ہو چکے ہوں گے. آپ کے بینکوں کا پاسورڈ بھی پتا ہوگا, اور یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا, ایکسپرٹس نے یہ بات کی ہے. دوسرا سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوگی کہ آپ کا جو انٹرنیٹ ہے وہ مزید بیٹھ جائے گا. پہلے ہی آپ کے ملک کے اندر جو فری لانسرز تھے ان کا کام ٹھپ ہو گیا ہے, جو کئی لاکھوں ڈالر آپ کے ملک میں آ رہے تھے فری لانسرز کی وجہ سے, وہ کام ٹھپ ہو گیا ہے. آپ کا ملک انڈیا میں 200 ارب ڈالرز کی اس وقت آئی ٹی ایکسپورٹ کر رہا ہے, 200 ارب ڈالرز کی. آپ کے انٹرنیٹ ہی نہیں ہے, آپ کر لیں مقابلہ اور پھر آپ ہی کی کام کر سکتے ہیں. وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ابھی اس ملک میں رہنا ہے. تو اسی طرح سے مجھے کوئی زیادہ امید نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش یا اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے حوالے سے بھی کوئی خاطر خواہ پیش رفت ہو سکے گی. ایک اندازے کے مطابق کوئی $300 ملین کا جو بزنس ہے وہ یہاں پر پاکستان میں متاثر ہو رہا ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ لوگ پھر کیا کریں. اب لوگ سڑکوں پر آئیں گے, احتجاج کریں گے, تو پھر آپ ان کو ڈنڈے ماریں گے کہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں. لیکن آپ لوگوں کا جب روزگار چھینیں گے اور لوگوں کو اس طریقے سے آپ معاشی طور پر نقصان پہنچائیں گے تو پھر لوگ کدھر جائیں گے. مہنگائی عروج پر ہے, اور جہاں لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آلٹرنیٹ ذریعوں سے کچھ اپنی انکم میں اضافہ کر لیں, تو وہاں پر آپ لوگوں کا وہ راستہ بھی بند کر رہے ہیں. تو ایسے میں پھر کیا ہوگا. لیکن افسوس کی بات ہے, بظاہر مجھے نہیں اس میں بہت زیادہ امید کہ کچھ ہوگا. پہلے تو خیر گورنمنٹ اون ہی نہیں کر رہی تھی کہ جی ہم کسی طرح ملوث ہیں انٹرنیٹ کی بندش میں, بلکہ وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی ہماری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے. تو
تو اب بڑے مشکل سے جا کے کہیں یہ مانے ہیں کہ ہاں جی ہماری طرف سے بندش ہے، ورنہ پہلے تو یہ اس چیز کو مان ہی نہیں رہے تھے. اور اس کا بھی عجیب و غریب ایک مضحکہ خیز سا بہانہ بنایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں فائبر حملوں فائبر وال منہ سے ایسا نکلتا ہے، سائبر حملوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ انٹرنیٹ کو سلو کیا گیا اور پتہ نہیں کیا، مطلب کوئی لاجک ہی نہیں ہے بات میں. پاکستان آج جنوبی ایشیائی ممالک میں سماجی رابطوں کے اداروں کو شکایات بھیجنے والے ممالک میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے. یعنی جب بھی ہمارا ملک کسی شعبے میں کامیابی کے زینے طے کرنے لگتا ہے تو حکومت کی جانب سے کوئی نئی رکاوٹ یا پابندی عائد کر دی جاتی ہے. وفاقی حکومت کے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے فائر وال لگانے کے فیصلے نے آئی ٹی اور فری لانسنگ کے شعبے کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. فائر وال کے صرف ایک تجربے کے نتیجے میں ملکی معیشت کو $30 کروڑ سے زائد نقصان پہنچنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ اس فائر وال نے ملک میں انٹرنیٹ کی رفتار کو 40% تک سست کر دیا ہے. ہمارے ہمسائے ملک بھارت میں گوگل، ایپل، مائیکروسافٹ جیسی کمپنیز اپنے دفاتر کھول رہی ہیں، مگر ہم آج بھی معیاری انٹرنیٹ فراہم کرنے میں اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں ناکام ہیں.